دوسرا اس کا ہے فیملی اینڈ ابارشن کے اوپر اس کا بہت بڑا اسٹینڈ. دیکھیں نا یہ کنزرویٹو جو کہتے ہیں ہم, جو امریکہ از اے ویری میں امریکہ میں 4 سال رہا ہوں اور میں یورپ بھی دیکھا ہے. امریکہ از اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی. گاڈ, ریلیجن, فیملی, یہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کلچر وارز ہو جاتی ہیں اس کے اوپر. کبھی کسی نے سوچا ہوگا 1925 میں انہوں نے شراب پہ پابندی لگا دی. ہاں یس, پروہیبیشن واز اے بگ ایشو. آج بھی وہاں پر پروسٹیوشن لاس ویگس کے وہ بھی وہ اس پرٹیکولر ایریا. آپ یہ جائیں کہ میں نے لنڈن دیکھا ہے, میں کئی دور ٹیوب میں گیا ہوں, 50% مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی فوٹو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ڈیلی میل سن میں جو ہوتی ہے نا. امریکہ میں یہ انتھنکیبل ہے. امریکہ جیسے ایون مرد جو ہوں گے وہ یہ نہیں کہ پلے بوائے یا پلے گرل دیکھ رہا ہوگا, سوال امپاسبل ہے کیونکہ ان کا کلچر جو ہے بہت کنزرویٹو. صحیح ہے. یورپین کلچر از ویری ڈفرنٹ. امیگریشن اس کا جو امریکہ میں دیکھیں سیکس اسکینڈل ہو تو زیادہ تر لوگ اٹس ناٹ ایزی ٹو سروائیو. نہیں سروائیو نہیں کرتا. اچھا, سب سے جو اور ایک اہم چیز جو کہ ہمارے ہاں ایک فیشن جو کلائمیٹ کا نکالا تھا, اس نے کہا یہ پیسے ویسے میں خرچ نہیں کرتا ہوں یہ کلائمیٹ میں, تم اپنا تیل نکالو. ہاں نکالو اپنا تیل. کیا تم اربوں کے تیل کے اوپر بیٹھے ہوئے کیا؟ ڈرل بیبی ڈرل, یہ اس کا سلوگن. خوب ڈرلنگ کرو. ٹیکساس میں آپ جائیں دیکھا ہوگا کنویں. الاسکا کا وہ پائپ لائن کا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ٹرمپ انٹرنیشنل سینیریو پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ تو ہاری ہے, امریکن جو بھی ہارا ہے. یہ میں یہاں پر آپ کو صرف ایک تھوڑی سی اور بات کر دوں. امریکن اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بڑی ہوتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ. آپ یہ دیکھیں, میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹکر کارلسن جو جرنلسٹ ہے جس نے پوٹن کا انٹرویو بھی کیا تھا اور پرو ٹرمپ ہے, اس نے, اور یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جو چھپی تھی نیو یارک ٹائمز میں 17 جولائی 2024 کو, اس نے نیو یارک ٹائمز نے اسٹوری دی کہ ایک زمانے میں ٹرمپ سوچ رہا تھا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو میں وائس پریزیڈنٹ بنا لوں. اس نے کہا ہرگز یہ نہ کرنا. ٹکر کارلسن نے اس کو کہا اگر تم نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ لے لیا تو تمہیں پریزیڈنٹ تم نے بننا ہے, الیکشن تم جیت جاؤ گے, یہ وہ کہہ رہا ہے. تو تمہیں اسٹیبلشمنٹ مروا دے گی اور تاکہ وہ وائس پریزیڈنٹ بن جائے. تم ایسا بندہ لو جو تم سے بھی ایکسٹریم ہے, صحیح, کہ تمہارا جان بچے گی. یہ سوچ ایٹ دا ہائیسٹ لیول. ابھی بھی فیئر یہی ہے کہ اس کو اٹس ویری ایزی کہ اس کو مروایا جا سکے کیونکہ سیکورٹی ساری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دو اٹیمپٹس تو ہو ہمارا. ہاں جی, نہیں یہ ہمارا والا بہالپور نا وہاں ہو جائے اور وہ شاید ایکسیڈنٹ نہیں رہے گا پھر وہ سمجھ بھی رہا ہے سر. وہ اب میں صرف یعنی the exit poll conducted after the election shows that only 22% of the Jews voted for Trump. یہ ان کا everyone was expecting that Trump to revise his Israel policy. It is clear that he did not come to power with Jewish votes. یہ ان کا کہہ رہا ہے یروشلم پوسٹ, کہتے ہیں وہ ہمارا تو تل. اب اس کے اوپر جو سب سے خوفناک چیز ہے جو ہمارے مولوی بھی کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں کہ ایک تو 2017 میں ایک کتاب لکھی گئی تھی, اس کا نام تھا دی فورتھ بیسٹ, اینٹی کرائسٹ جو اس کے خلاف وہ الزام جو ہے نا. اچھا سر, اس کفر کا فتویٰ ہے کہ یہ دجال آ گیا, دجال آ گیا, یہ کفر کا فتویٰ. اچھا, دوسری کتاب جو ہے یہ 10 جنوری 2022 کو, اور یہ دونوں امیزون پہ اویلیبل ہے کتاب. اس کے اندر سملیرٹی کی صرف میں فکرے آپ کو سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ بیسیکلی یہ بگٹری اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اچھا یہ دیکھیں سر, ڈونلڈ ٹرمپ از انڈینائبلی کرزمیٹک, intelligent and determined. Often thousands of people attend events when Trump speaks. He's never drawn a small crowd. Donald Trump has the ability to inspire the millions. The Antichrist, who will be the leader of the one world government system in the end time, would also have to possess charisma, intelligence and determination. پورا دجال کا نقشہ جو ہوتی ہے انہوں نے اس کا کھینچ لیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب یہ اس میں کرسچینٹی بھی شامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی, اور کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اب ورلڈ پاور بننے والی ہے اور اس کا مقابلہ جو ہے امریکہ نے کرنا ہے دجالی فورسز. تو یہ تو ہمارے اپنا عام مسجد کا امام بھی جو ہے اس کو بڑا چلا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی, لیکن مزے کی بات ہے کہ جو ٹرمپ کی کنسٹیچوئنسی ہے اس میں ریلیجس رائٹ, کرسچن رائٹ بہت اسٹرانگ, جو ایونجلیکلز کہتے ہیں آپ. وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بائبل میں لکھا گیا وہ ہے, وہ یہ ہے کہ جی پہلے دجال کی حکومت آئے گی, 7 سال رہے گی,
اس کے بعد پھر اسرائیلی جو یہودی واپس آئیں گے اور پھر ان کی تباہی ہو جائے گی. ہمارے حضرت عیسیٰ آئیں گے جو ریزرکشن کی جو ان کی پھر ورلڈ جو گورنمنٹ بنے گی. تو اس کی بنیاد جو ہے کہ پہلے ضروری ہے کہ وہ واپس جائیں اپنے علاقے میں یہودی, اور پھر ان کا صفایا ہو جائے گا. یہ بھی ہے, اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا, پھر اس کے بعد تباہی ہوگی. یہ بڑا عجیب بلیف ہے, لیکن وہ اس کی اسٹرانگ کور کنسٹیچوئنسی ہے. اور ٹرمپ کو پرواہ نہیں, کیونکہ جوئش پاپولیشن تو 6 ملین ہے امریکہ کی, تو وہ اس کے لیے تو ملینز آف جو کرسچن رائٹ ونگ ہے جو اس کو یقین رکھتے ہیں, جو بلیو کرتے ہیں کہ یہ دس از دا رائٹ مین, وہ اس کو بائی پاس کر دیا اس نے. اور دیکھیں آپ نے کہ مزے کی بات ہے کہ کافی اکثریت نے مسلمانوں کی اس کو ووٹ دیا. مشیگن جو اسٹیٹ ہے جس میں عرب امریکنز کتنے ہیں, مسلمان کتنے ہیں, انہوں نے اس کو ووٹ دیا. اور اس نے پہلا کام کیا کہ جو اپنا سمدھی ہے جو لبنانی ہے اس کو اپوائنٹ کر دیا اسپیشل انوائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات. اور عربوں میں خاص طور پہ سعودی عربیہ, یو اے ای میں اس کے تو بہت کلوز تعلقات ہیں. سو وہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا. اسرائیل لابی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ, کیونکہ ہی ڈزنٹ او اینی تھنگ ٹو دیم. نہیں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ پیسہ اس پہ نہیں لگا, پیسہ تو پہلے تھا نا, پیسے سے ڈرتے نا لوگ. ٹھیک ہے, کیا کر لو گے. پھر سب سے اہم بات جو ہے کہ جو اس نے سیکورٹی ایڈوائزر لگایا ہے جو اس کے فورسز کے اوپر, وہ ہمیشہ ایڈوائزر لگایا جاتا ہے جو 5-6 بڑی آرمز بوئنگ کا ہے, فلانا گرومن کارپوریشن کا ہے, سارا کچھ. انہوں نے کہا what the fuck he is, ادھر سے آگے یہ فاکس نیوز کا کمنٹیٹر جو ہے اور جو گالی دیتا تھا ڈیپ اسٹیٹ کو, اس کو لگا دیا, میرا بندہ ہے. اس کو ڈیفینڈ کیا اس نے. جی بالکل ڈیفینڈ کیا. میں وہی کر رہا ہوں کہ اس کو جو اس نے جو لگایا کلیش پٹیل جو انڈین اوریجن کا بندہ ہے ایف بی آئی کا, اس نے کتاب لکھی ہے ڈیپ اسٹیٹ کے اوپر. جی مجھے پتا ہے, وہ تو بڑا خوفناک طریقے سے, مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا تیا پانچا کر دیں. ہاں ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی ڈی جی آئی ایس آئی وہ بندہ لگائیں جو کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو میں تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ تو اوپنلی اناؤنس کر کے کنٹینمنٹ آف چائنا سے پہلے 2 منٹ پہلے ذرا سا اس کے سراؤنڈنگ میں میانمار, چائنا بیکڈ گورنمنٹ, فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. آن سان سوچی کو اڑا کے پرے مارے. میرا خیال ہے ٹرمپ کچھ نہیں کہے گا وہاں, کہے گا جو مرضی کرو. انڈیا اس کو گڑبڑ کرنا چاہتا ہے, لیکن اب سچویشن چینج ہو گئی ہے. اگر میانمار اور بنگلہ دیش ساتھ مل جائے تو وہ سلیگوری جو کوریڈور ہے, چکن 7 انڈیا کی اسٹیٹس کٹ جاتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری کرسچن میجورٹی اسٹیٹس ہیں. منی پور, میزورم, ناگالینڈ, تریپورا, تو یہ تو مارے جائیں گے. اور بیچ میں سے وہ راستہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ گورنمنٹ اینٹی انڈیا آ گئے, وہ بنگلہ دیش کا راستہ کیا مطلب. سو یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں بڑے لمیٹڈ آپشنز ہیں. ٹرمپ کے ریڈار میں وہ نہیں ہے. ٹرمپ کے ریڈار میں اگلا سر آتا ہے افغانستان. 2019 میں آئی ایم وٹنس ٹو اٹ, سارے دنیا وٹنس دنیا, کیونکہ تھوڑا سا افغانستان سے میرا ایک تعلق رہا ہے. ملا عمر صاحب جو تھے, میں 88 سے ان کو جانتا ہوں. وہ میرے پاس وہاں پر جب میں اسی چمن تھا اس وقت آیا کرتے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے اس کو سیکریٹلی کہا کہ میں طیارہ بھیجوں گا, تم آ جاؤ کیمپ ڈیوڈ 2019 میں, اور یہاں میں صافی بلاؤں گا, اناؤنس کر دوں گا ریکارڈ, جس کو سیبوٹاج کیا تھا ڈیپ اسٹیٹ نے اس وقت. جان بولٹن وغیرہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے, اور بھی لوگ. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا رینسن کروکر وغیرہ آگے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ, اور ٹرمپ کی ڈیل ختم کر دی صاحب. اور پھر طالبان نے ان کے جو چیف تھا بلیک واٹر کا چیف, اس کو مار دیا کابل میں. اس طرح سے پھر امریکن سے یہ کیا ہو گیا. وہ کہتا یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے اندر میرے سارے پلان کو سیبوٹاج کیا. دے ریلائڈ اپون 400,000 جو ٹروپس سے بنائے تھے کہ یہ یہاں خانہ جنگی ہوتی رہے گی. نہیں, وہ جو افغان نیشنل آرمی تھی, وہ تو جعلی تھی نا سر, بن ہی نہیں سکتے. میں اس وقت کہتا وہ جعلی تھی نا. وہ تو امریکن جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن سیگار, اس نے رپورٹ دی ہے کہ جو 3.5 لاکھ کی افغان نیشنل آرمی تھی ایکچولی 50,000 کی تھی. باقی تو گوسٹ آرمی تھی. ہمارے جیسے گوسٹ اسکول ہوتے ہیں, وہ تو تنخواہیں مل رہی تھی, وہ گوسٹ آرمی تھی. جس میں امریکن کے بزنس ایگزیکٹوز, امریکن جنرلز اور افغان ایلیٹ, وہ سارا پیسہ کھایا. وہ ختم ہو گئے, وہ تو فارغ ہو گئے.